السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور گزشتہ کل ہماری سیرت کلاس کے اندر بہت ہی خاص مہمان حضرت مولانا مفتی تنویر صاحب تشریف لائے تھے، اور انہوں نے چند ایک باتیں اپنی جانب سے کہیں۔ بہرحال وہ سبق تو آگے نہ بڑھ سکا جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا، لیکن ان کی باتوں کے اندر امت کی کڑھن، امت کی فکر اور دین کے لیے حضرت کے جذبات، ان کے بیان کے اندر صاف صاف محسوس ہو رہے تھے۔ اللہ پاک انہوں نے جو کہا سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، آخری جو سبق ہمارا سیرت کا ہوا تھا، غالباً سبق نمبر 41 تھا، اس کے اندر بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کے تعاقب میں مدینہ منورہ سے 313 جانثار صحابہ کرام کو لے کر کے نکلے، اور قافلے کے متعلق جب قریشیوں کو پتہ چلا تو وہاں سے وہ لوگ 1300 کا لشکر لے کر کے نکلے، 1300 کے قریب۔ جب مکہ سے یہ لوگ 1300 لوگ لے کر کے نکلے ہیں، 1300 لوگوں کا لشکر نکلا ہے، اور باقاعدہ جنگی تیاری تھی، اور پورا جو ہے وہ شیر کہنے والی عورتیں ہوں اور سارا ساز و سامان ہو، اور جتنا بھی جنگ کے لیے ہتھیار وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارا کا سارا لے کر کے یہ لوگ مکہ سے چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ ابھی تک تو چھاپہ مار کارروائی تھی اور ایک طریقے سے ابو سفیان کے قافلے پر حملہ تھا، لیکن اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ وہاں سے 1300 کے قریب کا لشکر چلا ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہاں 300 اور کہاں 1300۔ ایک آدمی کے مقابلے میں 4 آدمی ہوں گے تب کہیں جا کر کے مقابلہ شاید تب بھی نہ بنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہیں روک کر، سفرہ ایک مقام آتا ہے، وہاں پہنچ کر صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہیں سے واپس لوٹ جائیں، لیکن اس کی بھی کیا گارنٹی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ہمیں واپس جاتا ہوا دیکھ کر خود بھی واپس چلے جائیں۔ بہت ممکن ہے کہ ہم لوگ واپس پلٹیں اور وہ لوگ جو نکل چکے ہیں وہ مدینہ پر حملہ کر دیں۔ تو لہٰذا پھر صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے دی۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی جانثارانہ تقریر فرمائی، اور اس بات کا پورا جو ہے ثبوت دیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی چشم فلک کا انتظار کر رہے ہیں، آپ صرف آنکھ سے اشارہ فرما دیں، آپ ہاتھ سے اشارہ فرما دیں، انشاءاللہ جیسا آپ کا اشارہ ہوگا، جو اشارہ ہم آپ کی طرف سے پائیں گے اس پر عمل کریں گے۔ یہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کھڑے ہو کر کے بھی پھر اسی طریقے کی تقریر کی، پھر وہ بیٹھ گئے۔ ان کے بعد بھی حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، ہم تو آپ کی طرف سے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں، جو اشارہ آپ سے پائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، اور یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ تو اور تیرا رب جا کر کے جہاد کر، تو جا کر کے مقابلہ کر، ہم تو یہیں پہ بیٹھے ہیں۔ نہیں یا رسول اللہ، ہم تو بالکل اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیں گے، جیسا ہی آپ کہیں گے اس طریقے سے ہم جو ہے کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بار بار اس بات کو کہتے تھے کہ مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، اپنی اپنی رائے دو۔ آپ نے پہلے کہا تو ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا تو حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، اس کے بعد پھر آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا۔ تو انصار جو صحابہ تھے مدینہ منورہ کے، ان کے جو سردار سمجھے جاتے ہیں حضرت سعد بن معاذ، وہ بھاپ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ تو کنفرم کرنے کے لیے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ انصار سے مخاطب ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو پھر یہ کھڑے ہوئے اور ان کی زبردست تقریر سنی، انہوں نے کس طریقے سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم بالکل جان مال سے آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کہیں گے ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اور آپ ہمیں بالکل ثابت قدم پائیں گے۔ اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم اپنا مال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ جتنا چاہیں اس میں سے لیں، اور یا رسول اللہ جتنا چاہیں آپ اس میں سے واپس کر دیں، اور یا رسول اللہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو مال آپ لے لیں گے وہ مال ہمیں زیادہ پسند ہوگا بنسبت اس مال کے جو ہمیں واپس لوٹا دیں گے۔ جو مال ہمیں مل جائے گا وہ ہمیں پسندیدہ نہیں ہے، ہمارے لیے تو وہ پسندیدہ ہے جو آپ لے لیں گے۔ اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ، برق الغمات کوئی جگہ ہے، بہت دور تھی وہ جگہ، کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں وہاں تک بھی لے کر کے جائیں گے تو ہم تو وہاں تک بھی آپ کے ساتھ آئیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ اور یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں یہ کہیں گے کہ سمندر میں گھوڑے ڈال دو
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی محبت میں سمندر کے اندر گھوڑے ڈال دیں گے، ہم اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ کہہ کر کے جو ہے وہ بھی بیٹھ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت خوش ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی مسرت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرما دی، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، یعنی کہ آپ ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے جائیں، یا جو ہے وہ یہ جو لشکر مکے سے نکلا ہے اس کے تعاقب میں جائیں، اللہ تعالیٰ دو میں سے کسی ایک پر آپ کو فتح ضرور دے گا۔ یہ وعدہ آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا جی، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ ساری جانثارانہ تقریر سننے کے بعد ایک کام یہ کیا کہ آپ نے ادھر سے تو مکے سے تو لشکر نکل چکا ہے، اور ادھر ابو سفیان کا قافلہ رستے میں ہے، مدینے کے قریب سے گزرنے والا ہے، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو، ایک کا نام آتا ہے بسا بس اور ایک کا نام آتا ہے عدی، ان دونوں صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھیج دیا کہ جاؤ پتہ کرو کہ ابو سفیان کا لشکر کدھر ہے، کیونکہ اس سے مقابلہ کرنا اور اس سے سابقہ ڈالنا بہت آسان ہے، بنسبت ان 1300 لوگوں سے لڑنے اور مقابلہ کرنے سے نقصان زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ دونوں صحابی آگے چلے، ایک پہاڑی کا ذکر آتا ہے، اس پہاڑی کے نیچے کوئی چشمہ تھا جہاں پر پانی وغیرہ لوگ بھرنے آتے تھے، جانوروں کو پلانے آتے تھے، یہ وہاں جا کر کے بیٹھ گئے، کسی سے کچھ کہا نہیں، کچھ پوچھا نہیں، بس بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ منظر دیکھا کہ وہاں پر دو عورتیں لڑ رہی ہیں، ان کی آپس میں گتھم گتھا ہو گئی، اور لڑائی اس بات پر ہو رہی تھی کہ ایک عورت نے دوسری عورت سے قرضہ لے رکھا تھا، تو وہ اپنا قرضہ مانگ رہی تھی کہ مجھے میرا قرضہ واپس کر۔ تو لڑائی سے جان چھڑانے کے لیے وہ قرض دار عورت یوں کہنے لگی کہ ابو سفیان، مطلب اس نے یہ نہیں کہا کہ ابو سفیان کا، اس نے کہا ایک قافلہ شام سے مکہ کی طرف واپس آ رہا ہے، اور جب وہ یہاں سے گزرے گا تو میں اس کے اندر محنت مزدوری کروں گی۔ اس زمانے میں جو قافلے چلتے تھے اور گزرتے تھے تو راستے میں جو قافلے جہاں رکتے تھے ان بستی کے لوگوں کو وہاں پر کچھ نہ کچھ کام مل جاتا تھا، کچھ کھلا دیا پلا دیا، کچھ خدمت کر دی، اور بدلے میں کچھ معاوضہ مل جاتا تھا۔ تو اس عورت نے یہی کہا کہ جو قرضہ میرے اوپر تجھے دینے کا ہے، جب وہ قافلہ یہاں سے گزرے گا میں اس میں محنت مزدوری کروں گی، اور اس محنت مزدوری کے بدلے میں جو کچھ مجھے ملے گا میں اس سے تیرا قرضہ اتار دوں گی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص ہے، عمر جوہنی اس کا نام ہے، یہ شخص وہاں بیٹھا ہوا یہ سارا ماجرا سن رہا تھا، اور یہ دونوں بسا بس اور عدی یہ دونوں آئے تھے اپنے اونٹوں پر، انہوں نے اپنے اونٹوں کو وہاں بٹھا دیا تھا، اور وہاں بیٹھ کر کے ان عورتوں کی باتیں سن رہے تھے۔ تو اس عمر ابن جوہنی نے اس نے جو ہے ان دونوں عورتوں کا جھگڑا بھی دیکھا اور ان دونوں صحابہ کو بھی دیکھا، اور بیچ میں پڑھ کر اس نے، جو ابن جوہنی تھا، اس نے بیچ میں پڑھ کر ان دونوں عورتوں کا جھگڑا سلٹا دیا، ہاں ہاں سچ کہہ رہی ہے یہ دے دے گی۔ یہ بات سن کر یہ دونوں صحابی سمجھ گئے کہ یہیں سے وہ لشکر گزرے گا، اور جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے کے لیے وہاں سے چل پڑے۔ ہوا یہ کہ ابو سفیان جو اپنے قافلے سے آگے نکل کر کے جاسوسی کر رہے تھے، ان دونوں صحابہ کے اس پوائنٹ سے جانے کے بعد یہ جو چشمہ تھا پہاڑی کے نیچے، یہاں پر ابو سفیان بعد میں پہنچے، اور ابو سفیان نے جا کر کے وہاں پر معلومات کی کہ کوئی یہاں پر آیا تھا، کوئی ہمارے قافلے کی جاسوسی کر رہا تھا۔ اچھا صحابہ نے کچھ پوچھا تو تھا نہیں، تو لہٰذا وہ کون تھے؟ جاسوس تھے، جاسوسی کرنے آئے تھے، تو کسی کو پتہ نہیں۔ تو ابن جوہنی جس نے عورتوں کا جھگڑا سلٹایا اور ان دونوں صحابہ کو دیکھا، اس نے کہا نہیں بھائی کوئی جاسوسی وغیرہ کرنے نہیں آیا تھا۔ تو اس نے کہا نہیں، ابو سفیان نے کہا نہیں سوچو کوئی آیا ہو، کوئی ایسا اجنبی ہو جو یہاں کا نہ لگتا ہو۔ تو ابن جوہنی کہنے لگا کہ دو لوگ آئے تھے، اونٹوں پر آئے تھے، لیکن یہاں کے نہیں تھے، پتہ نہیں کہاں کے تھے، کچھ پوچھا تو نہیں، بس تھوڑی دیر بیٹھے اور چلے گئے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہاں کے تھے؟ کہ پتہ نہیں کہاں کے تھے۔ تو اس نے بتایا کہ اونٹ پر آئے تھے اور اونٹ وہاں بٹھا دیا تھا۔ تو ابو سفیان کی ذہنیت دیکھیں، ان کی عقل مندی دیکھیں، جہاں پر اونٹوں کو بٹھایا تھا وہاں گئے ابو سفیان، اور وہاں پر اونٹوں نے جو مینگنی وغیرہ کی تھی ان مینگنیوں کو دیکھا، اور ان مینگنیوں کو اٹھا کر کے توڑا۔ جو مینگنی ہوتی ہے بکرے وغیرہ کی مینگنی آپ نے دیکھی ہوگی، اونٹ کی بھی ایسی مینگنی ہوتی ہے، ذرا بڑی ہوتی ہے۔ تو وہ مینگنی اٹھا کر کے توڑنا شروع کر دیا اس کو۔ جب توڑا تو اس میں سے کھجور کی گٹھلی نکلی۔ ابو سفیان نے اس کھجور کی گٹھلی کو غور سے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ مدینے کی کھجور کی گٹھلی ہے، یہ ضرور مدینہ سے آئے ہوئے تھے، محمد کے ساتھی تھے۔ کیسے اندازہ لگایا؟ اور فوراً دوڑتے ہوئے واپس گئے اور اپنے قافلے کو جہاں سے تھا وہیں سے رستہ بدل دیا، سمندر کے قریب سے اپنے قافلے کو لے کر کے جانا شروع کر دیا، اور فوراً ایک خط لکھ کر کے مکہ روانہ کر دیا ایک بندے کے ہاتھ کہ جس قافلے کو لوٹنے کا خدشہ تھا میں نے اپنی سوجھ بوجھ سے اس قافلے کو بچا لیا ہے، اور قافلہ میں رستہ بدل کر دوسری طرف سے لا رہا ہوں، لہٰذا قافلے کی حفاظت کے لیے جو لوگ مکہ سے نکلے تھے مقابلہ کرنے کے لیے ان کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، قافلہ بحفاظت جو ہے دوسرے راستے سے آ رہا ہے۔ یہ شخص جو ہے مکہ، یہ ابو سفیان کا خط لے کر کے پہنچا، اور جا کر کے مکے سے جو 1300 لوگوں کا قافلہ لشکر نکل رہا تھا اس کو جا کر کے یہ خط دیا۔ ایک شخص ہیں اخنس ابن شریک، ان کا ذکر آتا ہے۔ اچھا ان کا جو ذکر آتا ہے اخنس ابن شریک کا، یہ 300 لوگ ان کے قبیلے کے تھے،
اس 1300 کے اندر اخنس ابن شریک کو جب یہ جو ہے خط ملا ہے تو انہوں نے خط پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ ابو سفیان صحیح کہتا ہے، ہم نکلے تھے اپنا قافلہ لٹنے سے بچانے کے لیے، جو ہماری اکانومی ساری اس پر لگی ہوئی مکے والوں کی، جب وہ بچ گیا ہے تو اب بلا وجہ مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا باہر جانا، مقابلہ کرنا، خون خرابہ کرنا، ٹائم خراب کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم لوگ واپس چلتے ہیں۔ ابو سفیان نے جب یہ خط بھیجا اور اخنس ابن شریک نے یہ خط سننے کے بعد اپنے لوگوں کے سامنے یہ تجویز پیش کی تو ابو جہل طیش میں آ گیا، اور ابو جہل کہنے لگا کہ نہیں، ہرگز نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، اور ہم تو بہت اتراتے ہوئے جائیں گے، بہت اکڑتے ہوئے جائیں گے، ناچتے گاتے ہوئے جائیں گے، اور بدر کے میدان میں 2-3 دن رکیں گے، وہاں کھائیں گے، پیئیں گے، ڈانس کریں گے، اور خوب اپنی دھاک بٹھا کر اس کے بعد واپس آئیں گے، ایسے واپس نہیں جائیں گے۔ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم مقابلے کے لیے نکلیں اور بغیر مقابلہ کے واپس چلے جائیں۔ وہ تو اپنی تڑنگ میں تھا، میں نے کہا نا بدر کی مٹی پکار رہی تھی اس کو، جیسے کہ میں نے امیہ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بھی واپس جانے کی کوشش کرتا رہا لیکن نہ جا سکا، اور اس کی میت، اس کی قبر وہیں ہوئی، وہیں مرا وہ، ایسے اس کا بھی مرا، اس کا بھی، ابو جہل کا بھی وہیں کام تمام ہوا۔ بہرحال اخنس ابن شریک اور ابو جہل کے بیچ میں ایک طریقے سے اختلاف ہو گیا۔ اخنس نے کہا میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، اس نے کہا جانا پڑے گا، تو اخنس نے کہا ٹھیک ہے تو چلا جا، اور اخنس اپنے 300 لوگوں کو لے کر وہیں سے واپس لوٹ گئے۔ تو یہ جو 1300 کا لشکر نکلا تھا، پھر یہ 1000 کا رہ گیا، یہ ہے 1000 اور 313، اصل یہ معاملہ بیٹھا تھا۔ تو 1000 کا لشکر پھر مکہ سے وہاں سے آگے بڑھا ہے، اور اخنس ابن شریک اپنے 300 لوگوں کو لے کر کے واپس چلے گئے، مقابلے میں نہیں آئے۔ اچھا، بیچ میں ایک واقعہ رہ گیا جو میں بتانا چاہتا تھا، وہ پہلے تھا لیکن اب سن لیجیے اس کو۔ وہ ہے کہ ایک مقام پر جب یہ قافلہ پہنچا ہے، جب ایک مقام پر یہ قافلہ پہنچا ہے، رات کا وقت تھا، تو یہ لشکر پہنچا ہے، ابو سفیان کا قافلہ تو نکل گیا، یہ لشکر جو مکہ سے نکلا ہے ایک مقام پر جب یہ پہنچا ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے جو ہے وہ یہ دیکھا کہ اس میں ایک شخص تھا، جہیم اس کا نام تھا، اس شخص نے خواب دیکھا، اور خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ ایک شخص جہاں پر یہ لشکر ٹھہرا ہوا ہے وہاں پر ایک شخص آیا ہے، اپنی اونٹنی لے کر کے، اونٹنی یا اونٹ لے کر کے آیا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک برچھا ہے، برچھا کہتے ہیں نیزے کو، نیزہ برچھا ایک لمبی سی لکڑی ہوتی ہے اور اس کے آگے تیر کا وہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا خواب میں کہ ایک شخص اونٹ لے کر کے آیا اور اس کے ہاتھ میں برچھا ہے، اور اس نے برچھا اونٹ کے مارا، گلے میں مارا، پیٹ میں مارا، کہاں مارا، بہرحال اونٹ کے مارا، اور اس برچھا مارنے کے نتیجے میں اس اونٹ سے خون نکلا ہے، خون کی ایک بوچھار نکلی ہے فوارے کی طرح، اور اس خون کے جو چھینٹیں ہیں وہ اس لشکر کے جتنے خیمے بنے ہوئے تھے ہر خیمے کے اندر وہ چھینٹ گئی ہے۔ جب صبح ہوئی ہے تو جہیم ابن ثلث اس نے اپنا خواب بیان کیا، اور لشکر کے اندر جو ہے وہ اب پہلے سے کچھ نشانیاں چلتی ہوئی آ ہی رہی تھیں۔ تو جب انہوں نے یہ معاملات سنے ہیں، ابو جہل نے بھی سنے، لشکر کے اندر ایک خوف پھیلنے لگا، تو ابو جہل نے بجائے اس کے کہ سمجھداری سے کام لیتا اور اس خواب کے اشارے کو سمجھتا، کہنے لگا کہ ایک اور نبی پیدا ہو گیا لگتا ہے، یہ ایک ایک کر کے نبی کیوں پیدا ہو رہا ہے ہمارے قریش کے اندر، اس طریقے کی باتیں کرنے لگا تاکہ لوگ ڈی موٹیویٹ نہ ہو، تاکہ لوگ واپس نہ جائیں۔ تو اس نے اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو پھر ورغلا دیا اور کہنے لگا یہ خواب یاد رکھنا، جس نے یہ خواب دیکھا نا وہ اس خواب کو یاد رکھے، اور بدر کے اندر ابھی جو کچھ ہونے والا ہے وہ منظر بھی یاد رکھے، دیکھتے ہیں کون مرے گا اور کون جیے گا، بدر کے اندر جا کے جواب دوں گا میں اس خواب کا۔ یہ اس نے کہا، تڑنگ میں تو تھا ہی، بڑا خطرناک اس کی تڑنگ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے، اور یہ فرعون موسیٰ کے فرعون سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں خطرناک ہے میں بدر میں اس کا جواب دوں گا کیوں خطرناک ہے، اس کو یاد رکھیے گا، اگر میں بھول بھی جاؤں نا تو مجھے یاد دلا دیجیے گا، یہ فرعون میری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے زیادہ خطرناک ہے، اس کے بارے میں یہ کہا۔ تو یہ سارے معاملات ہوئے اور یہ لشکر پھر آگے چلا ہے۔ ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ سے آگے چل رہے تھے۔ اللہ کی شان ہے کہ یہ مقابلہ بدر کے میدان میں ہونا تھا، لیکن مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے مشرکین مکہ اور قریش کا جو 1000 کا لشکر تھا یہ بدر کے میدان میں پہلے پہنچ گیا۔ اچھا، مصیبت یہ ہے کہ جو شخص جو مطلب جس علاقے میں میدان میں مقابلہ ہونا ہوتا ہے اس میدان میں جو پہلے پہنچ جائے پھر بازی اس کی سمجھی جاتی ہے، اس لیے کہ جو مناسب جگہ ہوتی ہے وہ اپنے لیے دیکھ لی جاتی ہے۔ ہوا بھی یہی کہ مشرکین مکہ پہلے پہنچ گئے اور اس بدر کے میدان میں جو مناسب جگہ تھی وہاں پر اپنا قبضہ کر لیا، وہاں خیمے گاڑ لیے۔ جو پتھریلی جگہ تھی، جو ذرا صحیح جگہ تھی، وہاں پر خیمے گاڑ لیے۔ جہاں پر پانی کے کنویں تھے یا پانی کے چشمے وغیرہ تھے وہاں پر خیمے گاڑ لیے۔ اور جب مسلمان بعد میں پہنچے تو سارا میدان وہ میدان کا وہ حصہ بچا تھا کہ جہاں پر نہ تو خیمے گاڑنے کے لیے کوئی جگہ تھی، مطلب پتھریلی زمین بھی نہیں تھی، ریتیلی زمین تھی،
پیر ٹخنوں تک یا گھٹنوں تک اس کے اندر دھس رہے تھے، اتنی یعنی کہ پنڈلیوں تک زمین میں پیر دھس جائے، چلنا بھی آسان نہ ہو، مقابلہ تو کیا کریں گے، جہاد تو کیا کریں گے، چل بھی نہیں سکتے، پیر پنڈلیوں تک زمین کے اندر دھس جاتے، ایسی ریتیلی زمین تھی اور پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 313 ہیں، جنگ کا ارادہ نہیں تھا، جنگ کا سامان نہیں تھا، اور بہت سارے لوگ کمزور تھے، جب میں بتا چکا ہوں اصحاب صفہ کی کیا حالت تھی، بھوک کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، اکثر لوگ بیمار تھے، ہتھیار بھی نہیں تھے، گھوڑے بھی نہیں تھے، اونٹ بھی نہیں تھے، ایک ایک اونٹ پر 2 2 3 3 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر حالت یہ ہے 1000 کا لشکر ہے، سب تڑنگ میں ہے، اور جنگ کی پوری تیاری ہے، جنگ کے سارے ہتھیار موجود ہیں، اور سب کے پاس گھوڑے موجود ہیں، سب کے پاس سامان موجود ہے، اور اس کے باوجود جب بدر کے میدان میں پہنچے ہیں تو مناسب جگہ بھی ڈھونڈ لی، پانی والی جگہ بھی لے لی، پتھریلی جگہ بھی لے لی۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ہم لوگوں کو سمجھانا کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اسباب کی دنیا میں سب کچھ ایک طرف ہو جائے، سارے اسباب ایک طرف ہو جائیں، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ آ جائے تو اسباب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، وہ اسباب پھر کام نہیں کرتے، ان اسباب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال پھر اس سے آگے کی کیا بات ہے وہ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر آپ حضرات کے سامنے بات رکھوں گا۔ آج تو مجھے جانا بھی ہے، سفر بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔